الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اللہ تعالی مسلمانوں کو
اس بات سے منع نہیں کرتا، یا اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ ان کفار کو اور ان غیر مسلموں کو جن لوگوں نے تمہارے خلاف لڑائی بھی نہیں کی اور تمہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور عدل والا معاملہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے بلا شبہ ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور ایمان کے دعوے میں سچے بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام انسانوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلتوں کا بھی ایک نظام ہے، ایک حفظ مراتب کی ایک ترتیب ہے۔ عام مسلمان بھی غیر مسلموں سے بہتر ہیں کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ جب آپ اس کی ترتیب قائم کریں، انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد پھر پوری امت میں سے جو تقوی میں زیادہ آگے ہے وہ فضیلتوں میں آگے ہے، اور جو تقوی میں پیچھے ہے وہ فضیلتوں میں پیچھے ہے۔ لیکن یہ فضیلتوں کا دائرہ عام مسلمانوں سے آگے بڑھ کر پھر تمام انسانوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ یہ فضیلتیں اور یہ فوقیتیں یہ صرف مسلمانوں کو ہم نے نہیں دی، یہ ہم نے ہر اس شخص کو دی ہیں جو آدم کی اولاد میں سے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضیلت اور فوقیت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ باقی مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو عطا ہوئی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، لیکن اس کو اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو دنیا میں رہنے ہی نہ دیا جائے؟ کیا وہ اس قابل ہے؟ قرآن جہاد سے بھرا پڑا ہے، تو کیا ہم جب کبھی کسی غیر مسلم کو دیکھیں تو ہمارے جذبہ ایمانی اسی وقت وہ طیش میں آ جانا چاہیے اور ہم اس کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں؟ کیا یہ قرآن کا حکم ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ جو آیت میں نے سورہ ممتحنہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہاں اللہ کریم نے قرآن میں پورے جتنے احکام ہیں غیر مسلموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دو حصوں میں تقسیم فرما دیا کہ غیر مسلم دو قسم کے ہوتے ہیں، لہذا تمہارا سلوک بھی غیر مسلموں کے ساتھ ان دونوں قسموں کو ملحوظ رکھ کے ہونا چاہیے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو تم سے لڑتے، تمہارے خلاف جنگ کرتے، اور یا پھر جنگ نہیں بھی کرتے تو جنگ والوں کی مدد کرتے ہیں، جو تمہارے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، یا پھر تم کو اپنے گھروں سے نکالنے پر مجبور کیا، جنہوں نے مثال کے طور پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا، گھروں سے نکال دی۔ اور اس طرح کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں، جو لوگ ان کارروائیوں میں ملوث ہیں یہ بھی ہیں تو غیر مسلم، لیکن یہ حربی مسلم ہیں، یہ حربی غیر مسلم ہیں، یعنی آپ اس کو محارب کہہ سکتے ہیں، یہ لڑنے والے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر رکھا ہے،
انہوں نے جنگ کا آغاز کر رکھا ہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اسلام کی تو یہ پالیسی ہی نہیں ہے کہ اسلام خواہ کسی کے خلاف لڑائی کرے، جنگ کرے، یہ پالیسی نہیں ہے۔ یہ لڑائی بھی جن لوگوں نے شروع کی ہے تو اسلام نے دفاعی طور پر ان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ لہذا یہ جتنے بھی محارب غیر مسلم ہیں یا حربی غیر مسلم ہیں، ان کے خلاف لڑنا بھی ہے، ان کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے بھی نہیں دینا، اور جب کبھی یہ سامنے آ جائیں یہ جنگی مجرم ہیں، ان کے لیے مسلمانوں کا قانون بھی حرکت میں آنا چاہیے، ادارہ جہاد بھی حرکت میں آنا چاہیے، اور مسلمانوں کا وہ جو جہاد کو انیشیٹ کرنے کا اپنا ایک سیکوینس ہے، ایک اپنا سسٹم ہے، اپنا ایک نظام ہے کہ ریاست کو ان ایسے عناصر کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، جہاد کا اعلان کرنا چاہیے جب ادارہ جہاد موجود ہے۔ لہذا یہ غیر مسلموں کی ایک قسم ہے جن کو حربی غیر مسلم کہتے ہیں۔ لیکن دوسرے قسم کے وہ غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کو اپنے گھروں پر نکلنے پر انہوں نے مجبور کیا۔ 3 شرطیں اللہ کریم نے آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں 3 باتیں بتائی کہ یہ 3 کام انہوں نے نہیں کیے۔ ایک کام یہ کہ تمہارے خلاف لڑائی نہیں کی، دوسرا کام یہ کہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، اور تیسرا کام یہ کہ خود بھی نہیں لڑے اور ساتھ یہ تمہارے خلاف لڑنے والوں کی مدد بھی نہیں کی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو چندہ دیتے رہے ہوں، خود تو بڑے شریف لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، اپنے اپنے جگہ پہ اپنا بڑے شریف من کے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ حربیوں کو چندہ دیتے ہیں، اگر مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو کسی بھی طرح کی سپورٹ فراہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف لڑنا ہے۔ اب یہ تینوں باتیں جن کے اندر نہیں ہیں، مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہیں، اور مسلمانوں کی ریاست کے قوانین کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور جو ٹیکس ریاست نے لگایا ہے وہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، جس کو شریعت کی زبان میں جزیہ کہا جاتا ہے کہ وہ جزیہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو شریعت کی زبان میں ذمی کہا جاتا ہے یا معاہد کہا جاتا ہے، ذمی یا معاہد۔ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ انہوں نے ریاست کے قانون کو، اسلامی ریاست کے قانون کو قبول کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی ریاست کے اندر رہیں گے، ہم ٹیکس ادا کریں۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کسی کو زبردستی نہ مسلمان بناتا ہے، لا اکراہ فی الدین کا یہی معنی کہ اسلام زبردستی کسی کے اوپر اسلام اپنے آپ کو تھوپتا نہیں ہے، اس کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر دین پیش ضرور کرو، اس کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور اس کو بتاؤ کہ دین اسلام قبول نہ کرنے کا کتنا بھیانک انجام ہے، اس کو بتا دو، اور پھر بھی اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کو بھیانک انجام قبول ہے، وہ اس اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جائے اور وہ اس کو آپٹ کرتا ہے، اس کو آپشن کے طور پر لیتا ہے، تو وہ جو مرضی کرے، لا اکراہ فی الدین۔ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم خام خواہ ان کو زبردستی مسلمان بناؤ۔ یہی ایک واحد معنی ہے لا اکراہ فی الدین کا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ البتہ اسلام میں آنے کے بعد جو کہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کے آنے کے بعد زبردستی ہے، اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے زبردستی نہیں ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن جس نے کہا میں مسلمان ہوں اور پھر وہ نماز نہ پڑھے تو شریعت کہتی ہے اس کو ڈنڈے سے پڑھاؤ۔ 7 سال کا بچہ نہیں پڑھتا، اس کو کہو، اور اگر 10 سال کا بچہ ہے اور پھر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر زبردستی کرو۔ لہذا شریعت کا قانون پورے کا پورا لاگو ہو جاتا ہے جب آپ اسلام کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ سے وہ قانون نافذ کروانے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے اسلام کا اعلان کیا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ جب آپ نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ہے تو اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب پک اینڈ چوز نہیں ہے اسلام میں آنے کے بعد. اب تم نے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی. تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کر لیتا ہوں یہ نہیں کرتا. اسلام قبول کیا ہے تو اس کو پورے کل کے طور پر قبول کرنا پڑے گا. لہذا اس میں چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو وہ پورا اسلام ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا. اور جن لوگوں نے نہیں قبول کیا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے ریاست کے قانون کو قبول کر لیا ہے اور ٹیکس دینا قبول کر لیا، ان کو کہتے ہیں یہ ذمی. شریعت ان کے حقوق کی پاسداری کرتی. ان کا بھی حق ہے، یہ معاہد ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ یہ اسلامی حکومت کو ٹیکس دیں گے. اسلامی حکومت ان کے جان مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہوگی. اب ظاہر ہے جب اسلامی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے تو اسلامی حکومت کسی صرف چند افراد کا نام نہیں ہے کہ وہ چند افراد جو منصب اقتدار پہ بیٹھے ہیں صرف وہ حکومت ہے. پورا معاشرہ گویا ان کے حقوق کی پاسداری کا ضامن ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ ہم ان کے سارے حقوق کا تحفظ کریں. ملک پاکستان کے اندر جہاں 98% مسلمان اور صرف 2% غیر مسلم، اور وہ چاہے ہندو ہیں چاہے عیسائی ہیں، زیادہ اکثریت مسیحیوں کی ہے، اور وہ سارے کے سارے بڑے شریف النفس لوگ ہیں اور انتہائی ریاست کے حکم کی اور قانون کی تعمیل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. 76 سال ہو گئے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بالعموم عیسائیوں کی طرف سے یا مسیحیوں کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ، ایون ہندوؤں کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ ہو کہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہو یا کہ ایسا معاملہ کیا ہو. بالعموم ایسا نہیں ہوتا، لیکن شر پسند عناصر ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. جس طرح مسلمانوں کے اندر کچھ شر پسند عناصر موجود ہوتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں اور ہندوؤں کے اندر بھی شر پسند عناصر موجود ہوتے ہیں. اور اگر کوئی جرم کرے، وہ ہندوؤں میں سے ہو، وہ مسیحیوں میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے ہو، اس کو مجرم قرار دیا جانا چاہیے. پوری سوسائٹی کو مجرم قرار نہیں دیا جانا چاہیے. دنیا جو بے اعتدالی کا اور بے انصافی کا اور ظلم کا جو رویہ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی عمل ہو جائے، وہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اتفاقی حادثہ ہو جائے، پوری دنیا تمام مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دیتی ہے، اشتعال انگیز قرار دے دیتی ہے، انتہا پسند قرار دے دیتی ہے، طرح طرح کے نام رکھ لیے جاتے ہیں اور پوری مسلمان کمیونٹی کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے کسی ایک جگہ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو. لیکن ایسا معاملہ نہ مسیحیوں کے لیے ہے نہ ہندوؤں کے لیے. ہوتے رہتے ہیں واقعات. یہاں لاہور میں واقعہ ہوا یوحنا آباد کے اندر کچھ سال پہلے، 2 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا اور کسی نے اس کے اوپر مسیحی دہشت گرد کی اصطلاح استعمال نہیں کی. کسی نے نہیں کہا کہ مسیحی اس طرح کے ہوتے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ عیسائیوں کا معاملہ ہی تو اس طرح ہے، یہ ہوتے اس طرح کے ہیں. کسی نے نہیں کہا، نہ ان کو کوئی سزا دی گئی، نہ اس کو کوئی ایسا معاملہ کیا گیا، اور پوری دنیا پر کوئی چرچا نہیں ہوا. لیکن اب اگر کوئی معاملہ مسلمانوں کی طرف سے ہو جائے تو پھر وہ مشرق کے رہنے والے مسلمان ہوں یا مغرب کے رہنے والے مسلمان ہوں، سارے مسلمانوں کو رگڑ دیا جاتا ہے. صرف پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو رگڑ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ واقعہ ہو گیا، پوری دنیا میں مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنا. بھئی جس نے جرم کیا آپ اس کی بات کریں. البتہ شریعت ان کے حقوق کا تحفظ دیتی ہے اور مسلمانوں کو پابند کرتی ہے. یہ جو ذمی ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا. اور میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 8 اور 9 سورہ ممتحنہ کی یہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے پورے قرآن کے جتنے احکام ہیں، مثلا قرآن کہتا ہے کہ آپ نکلو، ہلکے ہو یا بھاری نکلو، لڑو، ان کی گردنیں مارو.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھو اور اٹھ کے مسیحیوں کی یا ہندوؤں کی گردنیں مارنا شروع کر دو، کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ حربی نہیں ہیں، یہ محارب غیر مسلم نہیں ہیں، وہ معاملہ جہاد انیشیٹ ہو جانے کے بعد کا ہے۔ یہاں یہ دوسری قسم کے غیر مسلم ہیں جو انتہائی امن و امان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ کر کے ذمہ کی اصطلاح کے طور پر آپ کے ساتھ رہ رہے، لہذا ان کے حقوق، ان کے جان مال کا تحفظ سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بتائی۔ دو حدیثیں عرض کرتا ہوں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک حدیث تو ابو داؤد شریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نے معاہد کے اوپر ظلم کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کہہ کے فرمایا، الا خبردار ہو کے سن لو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الا اس وقت فرماتے تھے جب کوئی انتہائی اہم بات اور چوکنا کر دینے والی بات ہوتی تھی، آپ نے فرمایا الا خبردار ہو کے سنو، من ظلم معاہدا، کسی اگر شخص نے، کسی نے بھی، چاہے وہ عوام میں سے ہو، چاہے حکومت میں سے ہو، چاہے وہ اکیلا ہو، چاہے وہ کوئی گروہ ہو، کسی نے بھی اگر کسی معاہد کے اوپر، کسی ذمہ کے اوپر ظلم کیا، اذ انتقصہ، یا پھر اس کا کوئی مال لے لیا، اس کے مال میں سے کمی کر دی، کسی بھی طرح اس کا کوئی نقصان کیا، یا پھر اس کے اوپر ایسا بوجھ ڈالا او کلفہ فوق طاقتہ، کیونکہ اقلیت میں جب ذمہ کے طور پر رہ رہے ہوتے ہیں تو جو اکثریت ہوتی ہے بالعموم اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ان کے اوپر ظلم نہ کر دے، لہذا فرمایا کہ جب آپ ان سے خدمت لیتے ہو، جیسا کہ پاکستان کے اکثر مسیحی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں، خدمت کا کام کرتے ہیں، تو جب آپ ان سے خدمت لیتے ہو تو ان کے طاقت سے زیادہ اگر اس کے اوپر بوجھ ڈالا اپنی اکثریت کے نشے میں، یا ہم زیادہ ہیں، ہم طاقت میں ہیں، آپ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، جس نے ظلم کیا، جس نے اس کا نقصان کیا، یا جس نے طاقت سے زیادہ ظلم، طاقت سے زیادہ اس کے اوپر تکلیف دی، اس کو بوجھ ڈالا، یا پھر فرمایا او اخذ منہ شیئا، یا اس سے کوئی چیز لے لی بغیر طیب نفس، اس کی کوئی چیز لے لی جو اس کا دل کرتا نہیں تھا کہ وہ دے دے، اس کی مرضی کے بغیر لے لی۔ یعنی ہو سکتا ہے نا جہاں اکثریت اور اقلیت کا معاملہ ہو تو کہیں کوئی ایسی بات کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چاروں باتوں میں سے اگر کسی بات کا ارتکاب کسی نے بھی کیا تو سن لو، انا حجیجہ یوم القیامہ، اگر کسی نے کسی ذمہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس ذمہ کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف لڑوں گا، انا حجیجہ یوم القیامہ، اس کا وکیل میں ہوں گا، اس کی طرف سے لڑنے والا مسلمانوں کے خلاف میں ہوں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی۔ اور دوسری وعید اس سے بھی، اور جب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے وکیل بن جائیں تو پھر مخالف کا کیا بچے گا باقی۔ اور دوسری وعید میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں بات فرمائی، اور اس میں صرف ایک جرم کی بات ہے، من قتل معاہدا، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے معاہد کو قتل کیا، باقی تو 4 جرائم ہے نا، ظلم کیا، نقصان کیا، اس کو طاقت سے زیادہ تکلیف دی، یا پھر اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف لڑوں گا قیامت والے دن۔ یہاں صرف ایک بات فرمائی، من قاتل معاہدا، جس نے کسی معاہد کو، ذمہ کو قتل کیا، اور قاتل یقتل کا معنی قتل کرنا، مار دینا بھی ہوتا ہے،
اور قاتل یقتل کا معنی لڑنا بھی ہوتا ہے، اس کے خلاف لڑنا. کیوں لڑتے ہیں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ من قاتل معاہدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی لڑا کسی سے، لم یرہ رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ اکبر. تم جنت کے لیے لڑ رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعید بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف لڑنے سے، ذمیوں کے خلاف لڑنے سے جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے. اور ساتھ فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا. اللہ اکبر. جنت کی خوشبو پتہ کتنی دور تک آتی ہے؟ فرمایا 40 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو آتی. 40 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو آتی ہے، اور اس کو خوشبو بھی نہیں آنی. اس کا مطلب ہے یہ 40 سال کی مسافت سے بھی جنت سے دور رہے. اللہ اکبر. یہ سارے حقوق اپنی جگہ، لیکن ہمارے ہاں جو گزشتہ دنوں واقعہ ہوا، جس کو آپ سب نے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر سانحہ جڑا مالا کے نام پر سنا ہوگا، بہت ہی افسوسناک واقعہ. اور اس کے ضمن میں پورا میڈیا اور پھر سوشل میڈیا بھی اور جگہ جگہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے بہت حقوق ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے چند حقوق رکھے، میں نے بھی عرض کیا کہ ان ذمیوں کے، ان معاہدوں کے بہت حقوق ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے، ان کی حیثیت معاہد کی ہے، انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، لہذا ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھا جانا چاہیے. اور پوری دنیا میں وہ جو سانحہ جڑا مالا ہے وہ اس نام سے مشہور ہوا ہے کہ وہاں پہ کچھ گھر مسلمانوں نے مسیحیوں کے جلا دیے ہیں، کچھ چرچز جلا دیے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف قسم کی تعداد آ رہی ہے. اور جو صحیح تعداد یہ ہے کہ 18 یا 19 چرچ مسلمانوں نے جلائے ہیں، اور کوئی 86 کے قریب گھر مسیحیوں کے جو مسلمانوں نے جلا دیے. یہ ہے وہ واقعہ جس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ہائی لائٹ کر کے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کا کام بھی کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ شاید مسلمان ہیں ہی ایسے. لیکن اس واقعے کی جو پس منظر اور پیش منظر ہے اس کو سامنے نہیں رکھا جاتا، اور یہ زیادتی ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کے واقعات کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، اور ایک دفعہ پھر زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے اوپر ظلم کرنے سے اتنی بڑی وعید بتائی ہے، تو کیا خیال ہے کہ جب آپ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کیا وعیدیں ہیں، وہ اس کا بھی حساب لگا. واقعہ صرف یہ نہیں ہوا، وہاں 4 جرائم ہوئے ہیں. ہر جرم کو اپنی سطح پہ دیکھنا چاہیے. سب سے پہلا جو جرم ہوا ہے وہاں، کسی نے کسی کا گھر نہیں جلایا. سب سے پہلا جرم وہاں یہ ہوا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی. پہلا جرم وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی گئی. آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی سے بھی اشتعال میں نہ آئے، اور اللہ کی کتاب کی بے حرمتی سے بھی اس کو کوئی غیرت نہ آئے، تو وہ مسلمان کیسا ہے؟ اس کو تو غیرت آنی چاہیے، اس کا تو جذبہ ایمانی کا امتحان ہوگا. لیکن اس غیرت کو اور اس اشتعال کو صبر کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ وہ ڈائمنشن دینی چاہیے، وہ رخ دینا چاہیے جس کا تقاضا شریعت بھی کرتی ہے، ملکی قانون بھی کرتا ہے. مسلمانوں نے یہی کیا. ہوا یہ کہ کسی شخص کی تصویریں بھی اس کے اوپر لگی ہوئی تھیں، 2 اشخاص کی، 2 بھائیوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں، ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. اور جو اوراق ملے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں نے کسی اشتعال کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی بھی رد عمل کا ایسا مظاہرہ نہیں کیا جس کی اجازت ملکی قانون یا شریعت نہ دیتی ہو. کیا تقاضا کرتا ہے ملکی قانون؟ کہ ایسے کیس کو انتظامیہ کو رپورٹ کیا جائے. مسلمانوں نے یہی کیا.
انہوں نے انتظامیہ کو رپورٹ کیا، اور چونکہ اس کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، تصویریں لگی ہوئی تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی گستاخی کرنے والا اپنی تصویریں لگا کے کاغذ پھینک سکتا ہے کہ نہیں پھینک سکتا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ تفتیش بعد میں ہو جاتی کہ کس نے پھینکا ہے، یہ پتہ چل جاتا کہ کسی کی کسی سے دشمنی ہے یا واقعتاً ان دونوں بھائیوں نے کیا، یہ بعد میں پتہ چل جاتا. یہ بات کا معاملہ تھا. لیکن سب سے پہلا ایکشن جو انتظامیہ کو لینا چاہیے تھا، مسلمان انتظامیہ کے پاس گئے ہیں، انتظامیہ کو جا کے کہا ہے، لیکن اتفاق سے وہاں کا جو اسسٹنٹ کمشنر تھا جڑا والا کا، وہ بھی مسیحی تھا. یہ ہے ایک معاملہ. چونکہ وہ مسیحی تھا، اس نے جو ریت چل رہی ہے کہ اپنی کمیونٹی کا تحفظ کرو، بس اپنے لوگوں کی بات مانو بس، لہذا اس نے کوئی کارروائی نہیں کی. پہلا جرم جو سرزد ہوا ہے وہ قرآن کی بے حرمتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی. اس کے اوپر مسلمانوں کو جس طرح کا طرز عمل دینا چاہیے تھا، شریعت کے اعتبار سے بھی اور ملکی قانون کے اعتبار سے بھی، مسلمانوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا ہے. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. وہ کیا طرز عمل تھا؟ وہ یہ طرز عمل تھا کہ آپ متعلقہ انتظامیہ کو رپورٹ کریں، قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے، وہ اپنی کارروائی کریں. لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مسلمانوں نے انتظار کیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ جو متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں وہ بھی مسیحی ہے اور وہ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، تو اب آپ بتائیں مسلمان کیا کرتے؟ اب اگلے جرم کو، یعنی پہلا جرم قرآن کی ہرزہ سرائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی، اور پھر دوسرا جرم انتظامیہ نے کیا ہے کہ انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. یہ دوسرا جرم سرزمین جڑا والا کے اوپر جو وقوع پذیر ہوا، اگر کارروائی کر لی جاتی تو تیسرا مرحلہ نہ آتا، دو مراحل پہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا، اس کی تفتیش ہوتی، کون مجرم تھا کون مجرم نہیں تھا یہ بعد میں پتہ چل جاتا. لیکن کوئی کارروائی سرے سے نہیں کی تو وہ کوئی بندہ کدھر کر جائے؟ آپ بتائیں کہ جب ملکی قانون بھی حرکت میں نہ آئے، آپ جا کے متعلقہ انتظامیہ سے کہیں اور وہ حرکت میں نہ آئے، وہ کوئی نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر وہ کوئی کارروائی نہیں کرتا تو اس کے اوپر مسلمان پھر کیا کریں؟ ایک سوال ہے. اس کے باوجود ہم تیسرا جرم واقع ہوا ہے، اس تیسرے جرم کی ہم تائید نہیں کرتے. تیسرا جرم جو وقوع پذیر ہوا ہے وہ یہ کہ مسلمان اشتعال میں آئے ہیں اور انہوں نے چرچز کو جلانا شروع کر دیا. صرف چرچز کو نہیں، مسیحیوں کے گھروں کو بھی جلانا شروع کر دیا. بلکہ معلوم یہ ہوا ہے کہ بعض مساجد کے اندر اعلانات شروع ہو گئے کہ لوگوں نکلو اور مسیحیوں کے گھروں کو جلا دو. یہ الگ بات ہے، اگر اس کی آپ پوری تفصیلات کی تفتیش کریں تو بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خاص مسلک کے لوگ تھے جنہوں نے اعلانات کیے اور اشتعال دلایا ہے لوگوں کو کہ پکڑ لو اور سارے مسیحیوں کو مار دو اور ان کو اڑا دو اور اب آج یہ کر دو اور وہ کر دو. یہ تقاضا نہیں تھا. باوجود اس بات کے کہ انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی، پھر بھی یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. اس سے بڑے آفیسر موجود تھے، ملکی لیول پہ تحریک شروع کی جا سکتی تھی اور تحریک کے ذریعے سے قانون کو اٹریکٹ کیا جا سکتا تھا، متوجہ کیا جا سکتا تھا، حکومت کو متوجہ کیا جا سکتا تھا، کوئی اور کام کیا جا سکتا تھا. لیکن پتہ اس وقت چلا جب لوگوں نے مساجد میں اعلانات بھی کر دیے اور لوگ اکٹھے ہو گئے اور بس بلوا شروع ہو گیا اور مسیحیوں کو چرچز کو بھی جلانا شروع کر دیا اور ان کے گھروں کو بھی جلانا شروع کر دیا اور پھر یہ انٹرنیشنل خبر بن گئی اور پوری دنیا میں وہی جو ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ مسلمانوں نے یہ کر دیا اور مسلمانوں نے یہ کر دیا اور مسلمانوں نے یہ کر دیا. اس کے پس منظر میں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ یہ تیسرا جرم ہوا ہے جو بعض مسلمانوں نے کیا ہے، بعض مشتعل لوگوں نے کیا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے پیچھے دو سٹیپ اس کے پیچھے جرم کے ہو رہے تھے.
ان کے اوپر بھی نگاہ ڈالی جائے اور ان کو بھی جا کے قرار واقعی سزا دی جائے. جو سب سے بنیادی مجرم ہے، جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اور جس نے مسلمانوں کے ملک میں جہاں 98% مسلمان رہتے ہیں وہاں قرآن کی بے حرمتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سرائی کرنا، اس گھناؤنے جرم کی سزا اگر دے دی جاتی یا اس کے اوپر کاروائی شروع کر لی جاتی تو اگلے واقعات پیش نہ آتے. لیکن پہلا جرم یہ واقع ہوا کہ یہ بے حرمتی ہوئی، دوسرا جرم انتظامیہ کی طرف سے واقع ہوا کہ انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی. لہذا جتنے مجرم پہلے سٹیپ کے لوگ ہیں اتنے ہی مجرم دوسرے سٹیپ کے لوگ. جتنی گرفتاری بنتی ہے اور ان کے اوپر قرار واقعی سزا بنتی ہے پہلے سٹیپ کے مجرموں کی، اتنی ہی سزا بنتی ہے دوسرے سٹیپ کے مجرموں کی. اور پھر آپ آ جائے تیسرے سٹیپ کے مجرموں کے اوپر. جو تیسرا جرم ہوا ہے کہ عیسائیوں کے گھر جلا دیے ہیں. یہ تو بیچارے گھروں میں امن و امان سے رہ رہے تھے، انہوں نے تو کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی. اور وہ جو گھر جلائے گئے ہیں پھر پوری دنیا میں صرف یہ تصویر ہے کہ بس جلا دیے گئے. اور بلکہ انٹرنیشنل میڈیا تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں 1000 گھر جلا دیے گئے اور کئی سینکڑوں چرچز جلا دیے گئے. یہ سب بکواس ہے، اس کے اندر مبالغہ ہے. لیکن ایک بھی چرچ جلا ہو تو جرم ہے، 18-19 جلے ہیں تو جرم ہے. ایک بھی مسیحیوں کا گھر جلا ہو تو جرم ہے. اب اس تیسرے سٹیپ کے جو مجرم ہیں ان کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن وہاں ایک چوتھا جرم وقوع پذیر ہو رہا ہے جو مسلسل جاری ہے، ختم نہیں ہوا اور ختم ہونے کا نام نہیں بھی لے رہا، اور شاید پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے اس کو ختم ہونے میں. چوتھا جرم جو وہاں پہ وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ مسیحیوں کے گھر جلے ہیں اور انٹرنیشنل پریشر ہے، اس انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے نہ کسی نے یہ دیکھا کہ کتنے مسلمان ہیں جو مسیحیوں کو بچانے کے لیے میدان میں آئے، نہ کسی نے یہ دیکھا کہ کتنے مسلمان ہیں جن نے مسیحیوں کو اپنے گھروں میں پناہیں دی، نہ کسی نے یہ دیکھا مسلمانوں نے اپنی مسجدیں تک پیش کر دی. ایک ویڈیو تو وائرل ہوئی نا کہ مسیح خود کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے مسجد پیش کی کہ آپ ہماری مسجد میں آ کے عبادت کر لیں. اس کی فقہی حیثیت سے قطع نظر ایک مسلمانوں کا مثبت اور پازیٹو چہرہ ہے. اور مجھے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہاں 2 یا 3 دیہات ہیں جڑا والا کے ارد گرد جہاں پہ مسیحی آبادی بہت زیادہ ہے. یہ ہجوم ان کی طرف بھی بڑھنا چاہتا تھا اور ان کو بچانے والے مسلمان ہیں، راستے میں آئے ہیں، مسلمانوں نے کردار ادا کیا ہے. لیکن پوری دنیا میں ایسے کردار کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا، بس یہ مسلمانوں نے جلا دی اور اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. اب جو پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے، کیا مجرم اور کیا غیر مجرم سارے پکڑے جا رہے. چھوٹے ایک مجھے پتا چلا 9 سال کا بچہ جو نابینا ہے، 9 سال کا نابینا بچہ، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جو اس ایریے میں مسلمان تھے. جیو فینسنگ کے ذریعے سے پتا چلا کہ اس کا جو کسی ویڈیو میں نظر آ گیا وہ بھی پکڑ لیا گیا، جو کسی جیو فینسنگ میں پتا چلا اس علاقے میں تھا اس وقت اس کو بھی پکڑ لیا گیا. حافظ قرآن تھا مسجد میں نماز پڑھانے جا رہا تھا اس کو بھی پکڑ لیا گیا، کوئی کہیں جا رہا تھا اس کو پکڑ لیا گیا. یہ جو پکڑ دھکڑ جاری ہے اس میں بہت سارے بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں. یہ ہے وہ چوتھا جرم جو اس وقت وقوع پذیر ہو رہا. جو پہلے 3 جرائم ہوئے ہیں وہ تو ہو چکے، ہمارے بس میں نہیں تھے. اب یہ جو چوتھا جرم ہو رہا ہے یہ تو ہمارے بس میں ہے. آپ لوگوں کو قانون سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے ہیں، جن لوگوں نے قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی اور قانون حرکت میں نہیں آیا، اور جب پھر اشتعال انگیزی ہو گئی تو اب قانون حرکت میں آیا ہے تو بے گناہ لوگوں کو بھی رگڑا دیے جا رہا ہے. تو یہ چوتھا جرم جو ہے انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پہلے سٹیپ کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دیں، دوسرے سٹیپ کے مجرموں کو بھی قرار واقعی سزا دیں، اور تیسرے سٹیپ کے مجرموں کو بھی قرار واقعی سزا دیں. لیکن یہ جو چوتھے سٹیپ پہ بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں، یہ قیامت والے دن
یہ صرف ان کی سزا نہیں ملے گی تمہیں، ان کی جو بددعائیں ہیں یہ دنیا میں تمہارا بیڑا غرق کر دے گی۔ اس لیے اس سے بچ جائے۔ اس میری ساری گفتگو کا جو مفہوم اور مقصد ہے اور جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ذمیوں کے حقوق اپنی جگہ، ہم وہ حقوق دینے کے لیے تیار ہیں اور کوئی شخص ان حقوق سے انکار نہیں کرتا، لیکن ان حقوق کی بنیاد پر بے گناہ مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم سے جو 3 ہو چکے وہاں مجرموں کو سزا دیں، اور جو اب وقوع پذیر ہو رہا ہے اس سے ہاتھ روک لیں، بچ جائیں اللہ کی سزا سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس ملک کے اوپر پہلے بڑی آفتیں ہیں، پہلے بڑی مصیبتوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، اب مزید بے گناہوں کے بددعائیں لے کے اس ملک کا مزید بیڑا غرق نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درست سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔